بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمری سال کے 4 مہینے ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، جبکہ حرمت والے مہینے سے مراد رجب کا مہینہ تھا۔ جہاد کے لیے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں رجب بھی ہے۔ اس کے علاوہ 3 ماہ ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حرمت والے ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ اسلام میں بھی یہ 4 ماہ ایسے ہی رکھے گئے ہیں کہ ان کی حرمت اور عظمت اور زیادہ بڑھا دیا گیا۔ قریش نے مکہ کے مسلمانوں کو طعنہ دیا، جس سے مجاہدین اسلام کو صدمہ ہوا، تو انہوں نے سرکار عبد قرار ہادی اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے حضرمی کو قتل کرنے کے بعد شام کو رجب کا چاند دیکھا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے یہ قتل رجب میں کیا یا جمادی الثانی کے آخری دن۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس رکوع میں 7 حکم علیحدہ علیحدہ آئے۔ پہلا حکم ماہ حرام یعنی محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج کا۔ اس میں لڑیں یا نہ لڑیں تو جواب ملا، ان مہینوں میں لڑنا اچھا نہیں، سخت گناہ ہے۔ اس کے بعد یہ حکم آیت کریمہ سے منسوخ ہو گیا، اور جب تک یہ حکم منسوخ نہ ہوا تھا، اس وقت جو صحابہ کرام نے جنگ لڑی وہ جمادی الثانی کا آخری دن تھا، اس لیے وہ گناہ بھی ان پر لازم نہ ہوا۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کبھی کفار حرمت والے مہینوں میں جنگ کرے تو مسلمان اپنی حفاظت کے لیے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں اور ان کے حملے کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ ان مقدس مہینوں میں جنگ اگرچہ بری ہے، لیکن جو باتیں کفار کرتے ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ بری ہیں۔ مثلاً اللہ عز و جل پر ایمان نہ لانا، بتوں کی پوجا کرنا، قیامت اور حشر پر ایمان نہ لانا، فساد کرنا، فتنہ کرنا، لوگوں کو بلا وجہ انہی کے اپنے گھروں سے نکال دینا، یعنی لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، اور جو اسلام قبول کر لیں انہیں سخت اذیتیں پہنچانا، جو ایمان لانے کا ارادہ کریں انہیں دھمکیاں دینا، جو لوگ ایمان لے آئے انہیں سخت اذیتیں پہنچانا، گرم پتھروں پر لٹانا، طرح طرح کی اذیتیں دینا۔ اب اگلی آیت میں کفار مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھتے تھے اور انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، اور جہاں تک ہو سکے وہ مسلمانوں کو اسلام سے باغی کرتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر مشرکین خواہ کسی لالچ میں آ کے یا کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کرنا کفر و شرک اختیار کرے اور مرتے دم تک کفر پہ ہی اڑا رہے، تو اس کے تمام عمل جو اس نے کیے تھے نا باطل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، اور جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کو سزا بھگتنی پڑے گی اور قیامت کے دن بھی۔ اب اگلی آیت میں ایمان والوں کا بتایا گیا ہے کہ وہی مستحق ہیں۔ کون لوگ مستحق ہیں؟ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کی رضا کی خاطر ہجرت کے مصائب برداشت کیے اور رحمت الہی کے امیدوار رہے آخری دم تک۔ اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب آگے بتایا گیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق احکام دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان میں بہت بڑے گناہ ہیں، ان میں 100 گناہوں کا ذریعہ موجود ہے، برائیاں بہت زیادہ ہیں اور ان سے بچنا بہتر ہے، ان سے بچنا بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب صحابہ کرام کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی۔ پھر انہوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے حضور کتنا صدقہ دیں؟ اس حکم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے حوائج ضروریہ سے زیادہ ہوں تو خرچ کرو، یعنی تمہارے اخراجات پورے ہو جائیں، اور جو بچے اس کو صدقہ کر دو، یعنی فرما دو کہ اپنی حاجت سے بچا ہوا مال راہ خدا میں خرچ کرو، جس کا خرچ کرنا تمہارے لیے آسان ہو۔ اب اگلی آیت میں فرمایا یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے گا کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔
اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یتیموں کی اصلاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی مل جل کر رہنا، ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لینا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت اور کھانے پینے میں ان کا مال ملا لینے کی اجازت دے دی ہے، پر وہ خوب جانتا ہے کہ کون فسادی ہے اور کون صلح پسند ہے، یعنی اگر اب چاہتا تو تمہیں یتیموں کے متعلق سخت مشقت میں ڈال دیتا، ان کا ہر مال علیحدہ رکھنے کا تمہیں حکم دیتا جس میں تم کو سخت دشواری ہوتی، مگر اپنے رحم و فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت فرما دی کہ تم ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا کر خرچ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اب اس رکوع کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو شرک والی عورتیں ہیں نا، ان سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بے شک مسلمان لونڈیاں ان مشرک عورتوں سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند آ جائے، اور اپنی لڑکیوں کا مشرک آدمی مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام ان مشرک مردوں سے بہتر ہے اگر وہ تمہیں پسند آ جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف تمہیں بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ یہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم لوگ نصیحت پکڑو۔ صدق اللہ۔